الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین الکریم الرؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیب المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے جمعہ میں جو تقریر ہم نے سنی تھی، اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس موضوع کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ 7 جمادی الاول کو، یعنی جو پچھلا جمعہ گزرا اور اس سے پہلے والے جمعہ ہم نے تقریر سنی تھی ایک بزرگ کے حوالے سے، جن کا نام حضرت خواجہ شیخ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ موضوع آدھا بیان ہوا تھا اور اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ پچھلے جمعہ میں نہیں تھا، اس لیے ایک جمعہ گیپ ہوا۔ اس موضوع کو میں چاہتا ہوں کہ مکمل کر لوں۔ وہ پہلے والا حصہ یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے، اس کو مکمل کر لوں تاکہ آگے کا مضمون بھی لوگوں کو پتہ چل جائے۔ قرآن پاک کی 4 پارے کی سورہ آل عمران کی آیت کریمہ اور 13ویں پارے کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 19 کا تھوڑا تھوڑا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں، ساؤنڈ تھوڑا کم کر دو، والیوم کم کرو، والیوم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون، وہ اس حیات جاودانی کی ان نعمتوں پر خوشحال رہتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہے۔ ان آیات کی تشریح پچھلے بیان میں کی گئی ہے۔ اب اس مضمون کو پچھلے جو بیان ہوا تھا تھوڑا تھوڑا تیزی کے ساتھ بیان کر کے میں مضمون آگے بڑھاؤں گا تاکہ سننے والوں کو آسانی ہو اور نئے سننے والوں کے لیے بھی آسانی ہو۔ یہ بزرگ ہیں حضرت خواجہ شیخ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے ایک باطنی احوال اور اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص ادا کردہ ایک نعمت کا تذکرہ اپنے مرید اور خلیفہ حضرت عبدالقدوس بصری قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے
کیے تھے، جو ان آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا خاص کر سورہ ابراہیم کے اندر، ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید، یعنی اگر اللہ چاہے، اللہ فرما رہا ہے اگر میں چاہوں تو تمہیں نیست و نابود فرما کر پھر دوبارہ نئے سے تمہیں زندہ کر کے دکھاؤں، یا تمہاری جگہ کوئی دوسری مخلوق لا کر دکھاؤں، دونوں معنی لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں مردہ کر کے پھر میں دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور ان کو ملنے والی نعمتوں پر وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کی ایک نشانی اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں ظاہر فرمائی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ نظام ہی ہے، جتنی بھی باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کبھی زمانے کے مطابق اور ضروریات کے، یعنی اس کی مخلوق کی ضرورت کے مطابق انہیں راہ راست پر لانے اور انہیں راستہ دکھانے کی خاطر اللہ تبارک تعالیٰ ایسی نشانیاں ظاہر فرماتا ہے تاکہ مخلوق خدا کو، انسانوں کو، مومنین کو، اللہ تبارک تعالیٰ کے ماننے والوں کو اور زیادہ یقین ہو جائے کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے اور سب کچھ وہی کرنے والا ہے، سب کچھ اسی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کے منکروں کو بھی ایک نشانی اللہ تبارک تعالیٰ پیش کرتا ہے کہ یہ دیکھو یہ نشانی ہے میری، تو یہ دیکھ کر جو ہے نا ہمارے یقین کو بڑھانا، مضبوط کرنا اور منکروں کو راہ راست پر آنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی نشانی ظاہر فرماتا رہتا ہے۔ ایک نشانی اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ حضرت عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس آیت کریمہ کے تحت جو معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا، انہوں نے فرمایا تھا اپنے خلیفہ، اپنے مرید کو حضرت عبدالقدس بصری قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیا کہ آپ کے خلیفہ حضرت عبدالقدس رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ میں نے 474 ہجری میں 11 محرم کو جمعہ کی نماز کے بعد حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت توبہ حاصل کی، اور پھر 489 ہجری میں بیعت خلافت و ارشاد سے مجھ کو ممتاز فرمایا گیا، میرے مرشد نے مجھے خلافت عطا فرمائی۔ تو اس کے بعد میرے مرشد برحق نے مجھ سے فرمایا کہ عبدالقدس، اس فقیر عبداللہ انصاری کو عالم ارواح میں حضرت شہنشاہ دو عالم، سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ فقیر کو یہ خبر ملی ہے کہ اے عبداللہ، تو نے 14 برس کی عمر سے جو تیرے پیر عبد الرحمن سلمی کے کہنے پر نفس سے جد و جہد شروع کیا، اور 457 ہجری تک یعنی 47 برس تک اپنے نفس سے برابر جد و جہد میں گزارے، تو اپنے نفس سے جد و جہد کرنے کے اس صلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھ کو مجاہد اکبر اور شہید باطن کا درجہ عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی عالم الارواح سے، تو نے جو اپنے نفس کے ساتھ جد و جہد فرمائی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے عوض میں تجھے 47 برس نفس سے جد و جہد کرتے ہوئے گزارے، تو اللہ تعالیٰ نے مجاہد اکبر کا درجہ عطا فرمایا اور شہید باطن کا درجہ عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی اس قرآن پاک کی آیت کے فرمان کے مطابق شہید وہ نہیں جو صرف جا کر میدان جنگ میں قتل ہو، یا جسے ظلم کر کے مارا جائے، یا کسی کے تلوار سے یا کسی وجہ سے مر جائے، وہ شہید نہیں۔ شہید یہ بھی ہوتا ہے جو شہید باطن کا درجہ فرمایا گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرتے 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 جو بندہ انتقال کرتا ہے، خاص کر اولیاء اللہ، وہ بھی شہداء میں جمع ہوتے ہیں، وہ بھی شہداء میں جمع ہوتے ہیں۔ تو فرمایا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں اشارہ دیا گیا کہ تجھ کو مجاہد اکبر اور شہید باطن کا درجہ عطا فرمایا گیا ہے، اور اللہ تجھ کو اس کے عوض میں ایک جسم مرتبہ واحدیت کا عطا فرمانے والا ہے، اور تیرا شمار اولیاء اللہ میں کر دیا گیا ہے۔ پھر فرمائے حضرت عبدالقدس بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے شیخ نے مجھے بتا کر فرمایا کہ
23 برس کامل شکل برزخ سازی میں مشغول ہو کر اس کا عروج پائے تو تجھ کو وجود ظاہری مرتبہ واحدیت کا نصیب ہوگا. اب یہ خاص جسم اور تو 23 برس جد و جہد کرنے کے بعد تجھے عطا ہوگا. اور اس سال 23 برس سے یعنی جب آقا علیہ السلام کی طرف سے انہیں پیغام ملا تو وہاں سے 23 برس کے بعد فرمایا جا رہا ہے تجھ کو مر رسمی حاصل ہو جائے گی, مرگ رسمی حاصل ہو جائے گی, یعنی رسمی موت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آ کر خواب میں بولے تھے کہ اب جو ہے نا پھر تجھے دوبارہ جو ہے نا ایک خاص جسم تجھے عطا ہوتا ہے تیرے مرشد کی طرف سے, وہ پا لینے کے بعد پھر 23 برس تک تو جد و جہد کرنا. جد و جہد کرنے کے بعد تجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص ظاہری وجود ظاہری جسم تجھے عطا ہوتا ہے. کب؟ مرنے کے بعد. تجھے مرنے کے بعد دوبارہ ایک خاص جسم اللہ تبارک تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا. پھر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرتبہ واحدیت کا وجود ظاہری سے تو اس عالم ظہور میں ظہور ہونے کے لیے قبر سے دوبارہ باہر تشریف لائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور قبر میں کفن خالی رہ جائے گا. اس اسرار عجیب یعنی عجیب راز کو دیکھنے اور اس سے مستفیض ہو کر باطنی کیفیات کی ترقی پانے کی خاطر وقت کے 15 اولیاء اللہ تیرے مزار پر جمع ہوں گے. اس کے بعد تجھ پر یہ لازم ہے کہ اپنے حصول دولت عرفان کی باقی ماندہ ترقی پانے کی تکمیل کے لیے پھر تو ذکر اذکار میں لگ جائے اور دیگر بندگان خدا کو بھی تعلیم و ہدایت سے نوازے. یہ خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرید و خلیفہ عبدالقدس بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بتائے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح کا پیغام ملا کہ میں جو ہے اتنے سال جو محنت کیا اس کے عوض میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک بزرگ کے ذریعے جو ہے مجھے ایک خاص نعمت ایک طرح کا جسم عطا فرمائے گا. اس کے ذریعے میں پھر اب 23 برس مجاہدہ کروں گا. پھر اس کے بعد میرا انتقال ہوگا. انتقال ہونے کے بعد پھر جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ ایک خاص جسم ظاہری وجود کے واسطے مجھے عطا کرے گا. اس جسم کے ساتھ میں پھر دوبارہ اس دنیا میں آؤں گا, قبر سے نکل کر آؤں گا. یہ دیکھنے کی خاطر اور اس سے فیض پانے کی خاطر 15 اولیاء اللہ اس زمانے کے میرے پاس قبر کے پاس کھڑے ہوئے ہوں گے. تو جب یہ فرمائے تو عبدالقدس بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس مصدع سروری صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر بے حد خوش ہوا جو میرے شیخ نے مجھے سنایا. میں نہایت خوش ہوا کہ یہ عجیب کرامت اللہ تعالیٰ نے میرے مرشد کے حق میں رکھی ہے. پہلا انہوں نے کیا کرے؟ خوش ہوئے. پھر فرماتے ہیں مگر اس وقت میں مایوس بھی ہوا کیونکہ اس وقت ابھی میری تعلیم کیفیت باطنی پوری نہیں ہوئی تھی. ابھی میری باطنی تعلیمات کیفیت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی. میں اپنی کم نصیبی اور محرومی پر مایوس ہوا اور اپنا شک دور کرنے کی خاطر مرشد برحق کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے ہادی برحق, کیا یہ آپ کا غلام معرفت الہی سے محروم رہے گا؟ میں تیزی سے صرف پڑھتا جا رہا ہوں کیونکہ اس کی تفصیلات موجود ہیں یوٹیوب پر. انہوں بولتے ہیں کہ پہلے میں خوش ہوا, اتنا بڑا مقام ہمارے مرشد کو عطا ہے سن کر میں خوش ہوا. پھر مجھے مایوسی بھی لائق ہوئی کیونکہ میری ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی. اب تعلیم لینے کس کے پاس جانا, یہ سوچ کر انہوں پریشان ہوئے. پھر جو ہے نا اپنے مرشد سے پوچھے بھی کیا مجھے نعمت حاصل نہیں ہوتی, میں معرفت الہی سے محروم رہتوں گا؟ تب جو ہے نا فرمایا ان کے مرشد نے, نہیں, تجھے میں ہی مکمل تعلیم دوں گا, تجھے میں ہی مکمل تعلیم دوں گا, مگر اس حیات میں نہیں بلکہ حیات انقلابی کے بعد, یعنی جب دوسری زندگی مجھے ملتی تب میں چاہ کو جو ہے دوبارہ تجھے تعلیم دیتا ہوں دوبارہ زندہ ہو جانے کے بعد. اور میرا سلسلہ, میری تعلیم, طریقت اور میرا یہ جو سلسلہ ہے میری تعلیم سے تیرے ذریعے میرا سلسلہ آگے چلنے والا. یہ خبر سنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ نعمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب ان تک پہنچا تو حضرت عبدالقدس بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پوچھتے ہیں. اب یہ خاص بات ہے کیونکہ اب یہ جو ہے نا انکار کرنے والوں کے واسطے جو ہے نا انہوں ایک سوال کر کے جو ہے نا جواب بھی ان کے مرشد کے پاس لے کر دیے. انہوں پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں آدمی کو مار کر قیامت ہی کے روز ان کو قبروں سے اٹھاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے انتقال ہونے کے بعد بندہ دوبارہ دنیا میں نہیں آتا. یہ حق ہے, بے شک حقیقت ہے, مگر اللہ تعالیٰ وہ کیسے اٹھائے گا اس کی نشانی ظاہر کرنے کے واسطے دنیا میں کبھی کبھار ایک ایک نشانی ظاہر کر کے ایسی نشانی بتا کے جو ہے نا لوگوں کے یقین کو مضبوط بناتا ہے. جیسا کہ
یہ بیان میں آگے آ رہا ہے۔ پھر انہوں پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی دوبارہ زندہ ہو کر نہیں آتا، قیامت کو ہی اٹھاتا ہے۔ یہ کب ممکن ہے؟ قبل حشر، آپ کا باس ہو، یعنی حشر سے پہلے پھر تمہیں دوبارہ قبر سے زندہ ہو کر کیسا اٹھنا ہے، کیسا ممکن ہے؟ انہوں پوچھ رہے ہیں اپنے مرشد کو، اور دوبارہ آپ زندہ ہو کر مجھے تعلیم فرمائیں، اپنے اور میرے مراتب باطنی کی تکمیل فرمائیں۔ ان کے بھی ابھی سفر، روحانی سفر باقی تھا، ان کے بھی منازل طے کرنا باقی تھا۔ انہوں نے پوچھے تمہیں دوبارہ آ کر تمہاری بھی منزل طے کرنے والے بول رہے ہیں، مجھے بھی جو ہے تعلیم دے تم بول رہے ہیں، پھر قبر سے دوبارہ جو ہے اللہ اٹھا تو نہیں بولے، میدان حشر میں معاملہ ہونے والا، تو حشر سے پہلے تمہیں کیسا آنے والے اور کیسا تعلیم تمہاری ہونے والی، میری ہونے والی؟ تب حضرت عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے فرزند روحانی عبدالقدوس، یہ امر جو حضرت رب الارواح نے میرے لیے مخصوص فرمایا ہے، اس میں خاص مصلحت ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو مقام مرتبہ میرے واسطے مخصوص رکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت ہے خاص۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں مصلحت انہوں کیا ہے وہ بیان نہیں کرے، مگر جو بھی ہو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ایک نشانی جو ہے بتاتا ہے، اس میں جو ہے اولیاء اللہ کا بھی مقام ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی شان، اس کی عظمت اور اس کے ہونے کا بھی ایک دلیل بنتی ہے ایسی نشانی۔ تو اس کے علاوہ انہوں پوچھ رہے ہیں، اس کے علاوہ قرآن مجید میں حضرت عزیر نبی کا قصہ دیکھ لیں۔ حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بول رہے ہیں کہ ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت عزیر علیہ السلام کا، یہ نبی تھے، ان کا واقعہ دیکھ لیں۔ حضرت عزیر نبی جو ہے سو کر 100 سال کے بعد زندہ ہوئے، تو ایک دلیل موجود ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ انہیں موت سے واپس لایا ہے۔ پھر آپ نے جو ہے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی جو میں خطبے کے دوران سنایا نے، اگر اللہ چاہے تو تمہیں نیست و نابود فرما دے اور پھر نئے سرے سے تمہاری تخلیق کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت انہوں نے تلاوت فرمائی، پھر اس کے بعد یہ چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی جو ہے آیت پڑھ کر سنائی کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ رزق پر وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ جب یہ سنائے تو حضرت عبدالقدوس بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرے مرشد نے فرمایا تو مجھے جو ہے ایک سکون محسوس ہوا۔ پھر حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمایا ایک قول فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے فرمایا کہ اے فرزند روحانی تو مایوس نہ ہو، میری نسبت اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے، اور اس کے متعلق جو بھی مصلحتیں ہیں، اس کے متعلق جو بھی مصلحتیں ہیں وہ قابل افشائے عام نہیں ہے۔ کیا فرمایا نا؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا مصلحت ہے، یہ جو ہے عوام الناس کے سامنے ظاہر کرنے کی بات نہیں ہے، اس میں ایک راز ہے، تو جو بھی ہو خیر۔ پھر آگے فرماتے ہیں ہاں ایک اور بات تجھ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ فقیر عبداللہ انصاری اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب قبر سے نکل کر بصرہ میں قیام پذیر ہوگا اور میری ہر رات اس وقت چلا کشی میں گزرے گی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اب یہاں سے یہ مضمون پچھلے والے بیان میں نہیں ہے، اب یہاں سے مضمون جو ہے کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بول رہے ہیں اپنے خلیفے کو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبر سے نکل کر جب میں بصرہ میں قیام پذیر ہو جاؤں گا اس وقت میری ہر رات چلا کشی میں گزرے گی۔ یہ فقیر اس انقلاب قضاء برزخ میں اپنے اور تیرے مراتب کی باطنی تکمیل کرے گا۔ ان کو دلاسا دے کہ اس طرح اور کہاں تیری تربیت کی جائے گی، گاؤں کا نام بتائے کہ بصرہ میں جو ہے تیری تربیت میں کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا چھپا ہوا راز اب یہ تجھ پر فاش ہو گیا ہے۔ اب یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ اے میرے مرید اور خلیفہ عبدالقدوس، اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ راز تھا جو صرف مجھے معلوم تھا، اب یہ تیرے اوپر ظاہر ہوا۔ خبردار یہ راز کسی پر ظاہر نہ کرنا تاکہ وقت سے پہلے یہ وجود باطنی تیری نظر سے غائب نہ ہو جائے، اور اس عجیب راز کو تیرے اور اس فقیر کے مکتوبات میں قلم بند کر دینا۔ نصیحت کرے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک اس میں خاص مصلحت ہے اور راز ہے، اب جو ہے تیرے سامنے یہ ظاہر ہوا، اب جو ہے تو خبردار رہنا، کسی کے سامنے یہ راز کھولنا نہیں، ورنہ وقت سے پہلے میرا وجود تیری نظر سے غائب ہو جائے گا۔ یہ نصیحت کرے۔ پھر عبدالقدوس بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں جب میرے مرشد نے ان آیات اور حدیث شریف سے میری تسلی کی، تب میرے قلب نے
اس کو مانا اور مجھے تسکین حاصل ہوئی اور میں حضرت کے دوبارہ زندہ ہونے کو تسلیم کر لیا اور فوراً حسب ہدایت اس عجیب احوال کو میں نے قلم بند کر لیا۔ یہ عبدالقدوس بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد کا احوال اپنی پرسنل ڈائری میں لکھے۔ پھر فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت میں بصرہ میں آپ کو کیسے پہچانوں گا؟ فرمایا فرزند اس وقت تو میری صورت خوب ذہن نشین کر لے، اس وقت میری صورت تو خوب ذہن نشین کر لے، تجھ کو وہاں میری یہی صورت نظر آئے گی۔ یعنی جب اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا جب انہیں ایک زندگی عطا کیا ایک شکل و صورت کے ساتھ، پھر ان کی موت ہوئی، موت ہونے والی ابھی، موت ہونے کے بعد جو ہے نا جب ان کو قبر میں دفن کیا جائے گا، پھر جب انہوں دوبارہ جب اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد ان کی وہ شکل پہلے والی برقرار نہیں رہنے والی۔ تو اس کی طرف اشارہ کرے، میری شکل کو جو ہے نا اب بھی دیکھ، اچھا ذہن نشین کر لے، جب میں قبر سے دوبارہ اٹھتا ہوں تو اس وقت جو ہے نا جب بھی تو میرے سامنے آئے گا تجھے میری وہ والی نہیں یہ والی شکل نظر آئیں گی۔ تو یہ اشارہ دے۔ پھر فرمائے اس وقت وہاں میرا خاص نام صرف تیری خاطر اسماعیل ہوگا۔ اگر مجھے تو پہچاننا ہے، شکل تو میری دوسری ہوں گی، میں چھوئے گا نہیں، یہ اگر تجھے معلوم کرنا تو تیرے واسطے نام بتا رہا ہوں کہ میرا نام اسماعیل ہوگا، خاص تیرے واسطے، لوگوں کے واسطے جو ہوگا سو ہوگا۔ اور بصرہ کے عوام میں میرا نام شیخ صدیق مشہور ہوگا۔ ان کا نام تھا حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا اصل نام۔ ان لوگ دنیا میں پیدا ہوئے، 14 سال کی عمر میں پورے تعلیمات علوم حاصل کیے، پھر اس کے بعد جو ہے نا زندگی گزارنے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ انتقال ہونے کے بعد جو معاملہ آگے پیش آیا اس زمانے کا حال بیان کر رہے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے نا پیش آنے والا۔ تو جب میں قبر سے نکلوں گا اس وقت میرا نام لوگوں کے نزدیک شیخ صدیق مشہور ہوگا اور میں بصرہ میں قیام پذیر یعنی چلا کروں گا، اور لوگوں کے نزدیک میری شکل و صورت جو ہوگی سو ہوگی، مگر جب تو میرے سامنے آئے گا مجھے میری یہ پہلے والی شکل نظر آئے گی، اسے اچھی طرح سے دیکھ لے۔ یہ نصیحت کرے۔ نصیحت کرنے کے بعد حضرت شیخ خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 23 برس لگاتار کامل ذکر اذکار میں محنت مشقت میں مصروف رہے۔ پھر 481 ہجری میں 21 ربیع الاخر کو پیر کے دن مغرب کے وقت بغداد شریف میں ان کا وصال ہوا۔ بغداد شریف میں 481 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور بغداد میں دفن کر دیے گئے۔ ابھی بغداد اور بصرہ جو ہے دور دور ہے، وہ الگ سٹی ہے، وہ الگ سٹی ہے۔ بغداد میں دفن ہوئے، دفن ہونے کے بعد اس تدفین میں حضرت عبدالقدوس بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تدفین کے وقت حضرت ابو القاسم گرگامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے مشہور بزرگ ہیں، وہ وہاں موجود تھے، اور ان کے علاوہ ان کے ساتھ ساتھ ان کو ملا کر دیگر کل 15 اولیاء اللہ ان کے مزار پر حاضر تھے۔ اور اس میں کون کون تھے ان کے نام جو ہے نا بیان کر دیتا ہوں۔ 15 نام ہیں۔ ایک ابو الحسن علی ہنکاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا سلسلہ قادریہ میں نام آتا ہے، قادریہ سلسلہ ہے، جتنے بھی غوث پاک پیران پیر رضی اللہ عنہ کے اوپر کے جو بزرگان دین ہیں اوائل دور کے، مولا علی علیہ السلام کے بعد میں یہ نام آتے ہیں۔ اور عبد الواحد تمیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دونوں نام اکثر و بیشتر قادریہ سلسلے میں اور چند جگہ چشتیہ سلسلے میں بھی جو ہے نا یہ نام ہے۔ یہ بزرگان دین مشہور بزرگان دین ہیں سلسلہ قادریہ کے۔ ابو الحسن ہنکاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد الواحد تمیمی رحمۃ اللہ علیہ، پھر شیخ عبد العون شعیب سنجری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ماجد ابو الحسن نجار، شیخ عبد الرحمن، شیخ ابو نصر، شیخ ابو الوفا، شیخ عبد الرحمن جوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد شیخ احمد جام، شیخ ابو العباس، شیخ حکیم، حضرت علی القضا حمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ ابو العباس بن حریف اور شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ یہ 15 اولیاء اللہ ان کے قبر پر ان کی تدفین میں شامل تھے۔ پھر حضرت عبدالقدوس بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ تدفین بھی ہم نے ہمارے پیر و مرشد کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اور پیشن گوئی ہوئی تھی، اس کے مطابق 15 دن گزرے۔
15 दिन गुजरने के बाद 7 जमादिल अव्वल को 481 हिजरी में 7 जमादिल अव्वल को मंगल के दिन असर के वक्त मेरे कल्ब पर एक 7वें दर्जे का इल्का हुआ, यानी जो है एक इल्हाम हुआ, 7वें दर्जे का एक इल्हाम हुआ और दूसरे दर्जे का एक इल्हाम हुआ। फरमाते हैं अल्लाह तबारक तआला की तरफ से एक इशारा हुआ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक इशारा हुआ। मैं मुख्तसरन बोल रहा हूँ उसकी तशरीह छोड़कर। फिर फरमाते हैं उस इल्का में, उस इशारे में मुझे ये हुक्म हुआ कि अय अब्दुल कुद्दुस, इस वक्त जो तू जिक्र अस्कार में मशगूल है इसको तर्क कर और फौरन अभी तेरे मुर्शिद के मज़ार पर हाजिर हो जा। फिर अब्दुल कुद्दुस फरमाते हैं कि मैंने उसी वक्त जिक्र तर्क किया और रोज़े मुनव्वर पीर मुर्शिद बरहक ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी रहमतुल्लाह तआला अलैह पर आया। बगदाद के अंदर जहाँ पर उन्होंने अपने मुर्शिद को दफनाए थे वहाँ गए, जाकर देखते हैं तो उस वक्त मज़ार अक़दस पर हज़रत मोहम्मद अबुल कासिम गरगामी रहमतुल्लाह ताला अलैह और वो कुल 15 औलिया अल्लाह मज़ार अनवर के पास ठहरे थे। वहाँ जिक्र अस्कार पढ़ाई, उनका फैज़ मामला शुरू था। जब इन्हों गए तो जाकर वहाँ ठहरते हैं। थोड़ी देर ठहरने के बाद फरमाते हैं जो ही मैं मज़ार अक़दस पर हाजिर हुआ, अचानक थोड़ी देर में मज़ार मज़हरुल अनवार शक हुआ। जो अल्फाज वो किताब में उन्होंने लिखा है ना, वो पढ़ सुना रहा हूँ। मज़ार क्या हुई? शक हुई, यानी खुली। अचानक मज़ार खुली। अव्वल एक नूर इलाही मिस्ल गोहर नायाब के ज़ाहिर हुआ। सबसे पहले मज़ार खुलते ही क्या हुआ? मज़ार के अंदर से एक मोती की तरह रोशन चमकता हुआ नूर जाहिर हुआ। नूर जाहिर हुआ जो जमीन से आसमान तक मुहित हो गया। ऐसा नूर जाहिर हुआ तो जमीन से आसमान तक मिला हुआ था। फिर फरमाता है फिर उसके बाद ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी बवजूद मर्तबे वाहिदियतुल असगर के कब्र से बाहर तशरीफ लाए। उसके बाद उनके मुर्शिद जो है ना, मरने के बाद देखो अल्लाह तबारक तआला निशानियां कैसा जाहिर करता है। अब ये झूठी क्या भी कहानी नहीं, किस्सा ने, ये हकीकी एक वाकया है जो बाकायदा दिन और सदी हिजरी ईस्वी के साथ जो है ना बयान हुआ है। असर के वक्त जो है ना, जब उन्होंने गए तो उनके पीर और मुर्शिद को दफन करे थे। कब्र में दफन करने के बाद 15 दिन के बाद उन्होंने कब्र खुली और अचानक कब्र में से बाहर आए। जब बाहर आए तो एक ऐसी रोशनी, एक मोती की तरह चमकता हुआ सफेद नूर जाहिर हुआ जो जमीन से आसमान तक हिला हुआ था। उसके अंदर फरमाते हैं मेरे पीर और मुर्शिद बाहर आए, खूबसूरत नूरानी जिस्म के साथ बाहर आए। फरमाते हैं उस जिस्म लतीफ पर हम आरिफों की भी नजर टिक ना सकी। इतने खूबसूरत जिस्म बाहर आए, जिस्म के साथ हम आरिफ यानी अल्लाह को पहचानने वाले, उसकी मारिफत रखने वाले, उसके हुस्न के जलवे तकने वाले, तो हम आरिफ लोगों, इतने बड़े बड़े औलिया इकराम बुजुर्गान दिन थे उस वक्त, तो वो औलिया इकराम की नजर भी जो है ना उस पर टिक ना सकी। इतना खूबसूरत वो नजारा था, उनके जिस्म पर नजर टिक ना सकी। फिर फरमाते हैं हर एक पर, हम तमाम पर एक अजीब हाल तारी था और सब के सब मुतहय्यर खड़े थे। क्या? सब के सब हैरान और परेशान बोलते ना, हमें एक हैरान होकर, ये हैरत जो है ना एक मकाम है तसव्वुफ के अंदर, हैरत एक मकाम है। इन्हों फरमा रहे ये एक ऐसा मुकाम था जो हैरत महमूद अकबर था। कैसा मुकाम था? हैरत महमूद अकबर। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताकर जो है ना आगे जाते। हैरत जो है ना एक ऐसा मुकाम है, हैरत बोले क्या? परेशान होना, अपनी होश खोकर जो है ना परेशान होना, ये क्या हुआ तो उसे बोलता हैरत। तो बंदा जब जिक्र अस्कार में लगता है, मुराकबे में बढ़ता है, तो उस वक्त जो है ना अल्लाह तबारक तआला की जानिब से उसके ऊपर ऐसी ऐसी निशानियां जाहिर होते हैं, तो अचानक वो हैरत में पड़ जाता है। क्या देखा, क्या सामने आया, ये क्या हुआ, अकल काम नहीं करती, दंग रह जाती। तो मकाम है, तो वो फरमा रहे तो ये हैरत के अंदर दर्जे है, हैरत के अंदर दर्जे है। ये ऐसी हैरत थी जो महमूद अकबर थी। क्या? महमूद अकबर की। अब मैं इसी आगे जो है ना तशरीह मैं नहीं करता, आगे चला जाता हूँ। फिर फरमाते हैं हम सब पर वो मकाम तारी था, इतने में अचानक वो जिस्म मुकद्दस हमारी नजरों से गायब हो गया। क्या हुआ? वो जिस्म मुकद्दस, उस हैरत में खड़े थे, हमें नजर टिक नहीं रही और सिर्फ नूर ही नूर नजर आ रहा है। ऐसे में वो जिस्म जो है ना वहां से गायब हो गया। इस हैरत का तस्करा करते हुए हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं तसव्वुफ की बातें और ये चीजें और इस पर यकीन करना, इसको मानना, इसको देखना, ये चीजों के बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं ये तसव्वुफ की बातें, औलिया अल्लाह की बातें, उनकी मुकामात की बातें, जैसा जो अब ये भी तस्करा जो सुन रहे हैं, एक बुजुर्ग जो है ना वली अल्लाह इंतकाल हुआ,
قبر میں دفن ہوئے پھر دوبارہ باہر ہے، یہ کیسا حیرت ہوتی ہے سن کر. تو اس حیرت کو جو ہے نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا جو صرف شریعت 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 کے سوا کچھ نہیں، جو ایسا بولتا ہے ان لوگوں کے واسطے جسے بزرگان دین کے احوال کو ماننے میں شک ہوتا ہے، یہ وہی کیا نہیں کہ چھوڑا سچ ہے کیا نہیں کہ جھوٹ ہے کہ ایسا شک پیدا ہوتا ہے نا، تو ایسے لوگوں کے واسطے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، یہ حیرت کا تذکرہ کرتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ علم و عقل کے خواہاں نہ آئے ادھر. کیا بولے نا؟ علم و عقل کے خواہاں نہ آئے ادھر، یہاں کچھ نہیں حیرت کے سوا، یہاں کچھ نہیں حیرت کے سوا. تو بندہ جو ہے نا جسے بہت، جس کا دماغ ہٹتا ہے، جس کی جو ہے نا عقل بہت دوڑاتا ہے، ہر بات بات پر شک کرتا ہے، بزرگان دین کا اللہ تعالیٰ یہ دیا وہ دیا، ایسا ہے، زندہ ہے، کیسا ہے، کبھی آئے مدد کرے، ان کے کرامات یہ ایسی چیزوں کے اوپر جو بندہ تنقید کرتا ہے ان کے واسطے پر ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. اگر علم و عقل ہے تو یہاں ان کو کہاں تصوف کی راہ میں، طریقت کی راہ میں، روحانیت کے راستے میں. روحانیت کا یہ ایسا راستہ ہے، خانقاہی نظام، خانقاہ یہ ایسا، پیری مریدی یہ ایسا راستہ ہے. یہاں فرما رہے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یہاں حیرت کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ باتیں ایسے ہیں یہاں جو ہے نا سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد ہمیں بھی حیران ہونا، بیان کرنے کے بعد، سننے کے بعد تمہیں بھی حیران ہونا یہ کیسا ہوا ہو. یہ جو ہے نا چھوٹے کم درجے کی حیرت، ہمیں اتنا ماننے میں جو ہے نا آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو فرما رہے حیرت محمود اکبر کا مقام تھا. وہ ایک ایسا مقام تھا جسے حیرت محمود اکبر کہا جاتا ہے، جو اتنے بڑے بڑے پائے کے کاملین اولیاء جو دوسری تیسری چوتھی صدی ہجری کے بزرگان دین اس میں شامل تھے. پھر فرماتے ہیں وہ جسم ہماری نظروں سے غائب ہوا، پھر ہم نے دیکھا کہ قبر کے اندر صرف خالی کفن رہ گیا تھا. جب وہ جسم غائب ہوا تو وہ نور وہاں سے چھٹ گیا، تو انہوں قبر میں جھانک کو دیکھے تو قبر کے اندر سرکار نے جس طرح فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ان کا کفن قبر کے اندر باقی تھا. پھر فرماتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد اچانک خود بخود وہ کھلی ہوئی قبر بند ہو گئی. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے اس راز کو ہم پر ظاہر ہونے کے بعد بغداد شریف میں آپ کی قبر انور پختہ بنائی گئی، مگر یہ راز سوائے ہم 15 یا 16 لوگوں کے کسی کو معلوم نہیں ہوا، کسی پر ظاہر نہیں ہوا، صرف اتنے لوگوں کے اوپر جو ہے نا یہ راز کھلا تھا. پھر ہم کل اولیاء اپنے اپنے مقامات کو تشریف لے گئے. یہ فقیر عبد القدس بصری خلق خدا کو رشد و ہدایت کرنے میں مصروف ہوا. آپ فرما رہے ہیں کہ بعد میں یہ نظارہ دیکھنے کے بعد میں مخلوق خدا کو ہدایت کرنے میں مصروف ہوا. پھر فرماتے ہیں اپنی 2 کتابوں میں انہوں نے لکھیں کہ اس کے بعد مجھے پھر ایک بزرگ قطب الدین بنیادی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے خلافت ملی. پھر میں وہاں پر جو ہے نا مصروف ہوا. یہ دونوں خلافتیں پھر حاصل ہونے کے بعد میں میرے معاملات میں، ذکر اذکار میں مشغول ہوا. پھر فرماتے ہیں کہ ایک مدت تک میرا اتفاق سے ذکر اذکار کے معاملے کے مطابق کہیں آنا جانا نہ ہوا. پھر چند گزرنے کے بعد ایک کافی دیر، ایک کافی لمبا، ایک کافی مدت کا لمحہ گزرنے کے بعد اتفاق سے فرماتے ہیں میرا بصرہ جانا ہوا، اور میں نے بصرہ میں جا کر اپنے مرشد کی تلاش شروع کی. ان کے مرشد بولے تھے نہیں میرا انتقال ہونے والا، پھر میں قبر سے نکلوں گا اور دوبارہ دوسرا جسم کے ساتھ میں بصرہ میں چلا کشی میں مصروف ہو جاؤں گا. تو اس حساب سے انہوں کیا کرے، کافی دنوں کے بعد بصرہ گئے. بصرہ جا کر کیا کرے، اپنے مرشد کی تلاش شروع کرے. جب شروع کرے تو چلتے 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 ایک محفل تک پہنچے. ایک محفل تک پہنچے، محفل ہے سجی ہوئی ہے، ایک بزرگ ہیں جو انہیں ہدایت کر رہے ہیں. فرماتے ہیں عبد القدس بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دور سے دیکھا تو ایک بزرگ تھے، جو ہی میں ان کے قریب گیا تو وہی شکل و صورت میرے پہلے والے مرشد کی مجھے نظر آئی. اور اس وقت بے ساختہ میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا حضرت اسماعیل، جو نام بولے تھے نا اسماعیل بول کو میرا نام تیرے واسطے رہتا ہے، کسی بولنا نہیں، شیخ صدیق بول کو لوگ مجھے پہچانتے رہتے. تو جا کے جو ہے نا ڈائریکٹ السلام علیکم یا اسماعیل بول کو جو ہے نا یا شیخ اسماعیل بول سلام کرے تو انہوں جواب دے وعلیکم السلام بول کو جو ہے نا بٹھا لے. لوگوں کو کسی بھی خبر نہیں. ان کا نام یہاں شیخ صدیق تھا، وہاں پر شیخ اسماعیل ان کے واسطے تھا. پھر اپنے مرید کو جو ہے نا ساتھ لے گئے، لے جا کر جو ہے نا ان کی تربیت کرے. باقی جتنے بھی ان کے مراتب تھے بقیہ باطینی
ان کو جو ہے نا اس کی رشت و ہدایت کرے۔ اور حضرت عبد القدوس بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں میرے شیخ عبداللہ انصاری یعنی حضرت اسماعیل اس وقت نام تھا، ان کی خدمت میں رہا، اور انہوں نے صرف اور صرف زبان سے میری ایسی تعلیم فرمائی کہ میں چند دنوں میں میرے باطنی جتنے بھی مراتب تھے وہ پورے کے پورے مکمل ہو گئے۔ اس وقت جب ہم دونوں تنہا بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کئی بزرگان دین جو آتے تھے ملاقات کو، مگر وہ اولیاء اللہ بھی آئے کون جو پہلے ان کو دیکھے تھے، قبر پر حاضر تھے، فیض لیے تھے، جو ہی وہ آتے تھے، وہ 15 میں سے جب کوئی آتا تھا تو دیکھتے ہی کہتا تھا السلام علیکم یا عبداللہ انصاری کو، السلام علیکم یا عبداللہ انصاری، یعنی پہلے والے نام کے ساتھ انہیں سلام کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے پوری تعلیم مکمل ہونے کے بعد پھر مجھے 11 محرم کو پیر کے دن عصر کے وقت بصرہ کے اندر حضرت ابو القاسم گرگامی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ ابو الحسن ہنکاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی موجودگی میں خلافت سے نوازا، خلافت کلی برزخی عطا فرمائی، یعنی اپنے پاس جتنے نعمتیں تھے انہیں دے دیے۔ فرماتے ہیں اس مراتب کے تکمیل کے بعد مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی بیعت اور 7 صحابہ کرام سے روحانی بیعت کا فیضان حاصل ہوا۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ خلافت کے بعد 7 دن میں نے مرشد کے ساتھ گزارنے کے بعد پھر 7 دن کے بعد میرے مرشد میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے۔ اب ان کی مزار کے بارے میں اختلاف ہے۔ ان کی مزار ایک تو وہ بتائی جاتی ہے جو بغداد میں ہے، پھر اس کے بعد ایک ان کی مزار ہرات میں بتائی جاتی ہے۔ حضرت عبد القدوس بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ہرات کے اندر گازر گاہ ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک شہر ہے، تو وہاں پر حضرت عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے چلا فرمایا تھا۔ کب؟ دوبارہ زندہ ہو کر آنے کے بعد وہاں پر بھی ایک چلا کرے تھے، تو وہاں جو ہے نا جب بھی لوگ وہاں جاتے تھے ان کو نظر آتے تھے، دوسرے جسم کے ساتھ نظر آتے تھے۔ تو جس وقت ان کے خلیفے کے سامنے سے غائب ہوئے بصرہ میں سے، اس وقت ان کا جسم وہاں سے بھی غائب ہوا۔ تو یہ بزرگ جو ہے نا غائب ہیں، رجال و غائب میں سے ہیں، ان کا انتقال ہوا، کہاں مزار ہے معلوم نہیں، مگر جو پہلے والی جو مزار ہے بصرہ کے اندر، بغداد شریف کے اندر، وہ مزار ان کی مانی جاتی لوگوں کے اندر۔ تو عبد القدوس بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ ہمارا نصیب ہے کہ ایسے بڑے بزرگ، اتنے بلند پائے کے بزرگ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خاص نشانی سے نوازا اور اپنی ایک خاص نشانی ان بزرگ کے ذریعے ظاہر فرمائی۔ آج جو ہے نا یہ تذکرہ کسے معلوم نہیں، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں توفیق عطا فرمایا کہ اس راز سے جو ہے نا ہمیں آشکار ہوئے، تھوڑا بہت معلوم ہوا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ کے اوپر ہماری محبت بڑھتی، عقیدت بڑھتی ہے، اور اولیاء اللہ کا مقام مرتبہ آشکار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اولیاء اللہ بھی دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ جب ان بزرگوں کو ایسی نعمتیں عطا کی گئی تو ہم جو ہے نا پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقامات کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیسا بنایا ہوگا۔ جب یہ ایسے ہیں تو اب معاملہ مولا علیہ السلام کا ہے، امام علی مقام حسنین کریمین علیہ السلام کا ہے۔ ان بزرگان دین کا، پنجتن پاک کا، ان اولیاء اللہ کا مقام مرتبہ جو ہے نا ہمارے عقلوں سے باہر ہے، ہمارے عقلوں سے، سوچ سے، سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ جو ہے نا یہ اللہ کے دوست کہلاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے دوست ہیں، اس واسطے کبھی بھی زندگی میں اولیاء اللہ کے کرامات کی، ان کے عطا کرنے کی، ان کی زندگیوں کی کچھ بھی بات، کوئی بھی تذکرہ ہمارے سامنے آیا تو اس کے اوپر تنقید نہیں کرنا، اس کے اوپر الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنا، یا جو ہے نا لوگوں کے ذہن میں اس نقطے کو لے کر خرابی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ کیوں بتا رہا ہوں؟ وقت ختم ہوا، تقریر کا بھی جو ہے نا وقت ختم ہوا، تقریر بھی ختم ہوئی۔ یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ آخری بات، آج کل جو ہے نا یہ سوشل میڈیا کا دور، یہ جو ہے نا یہ یوٹیوب پر، وہ فیس بک میں، وہ واٹس ایپ میں، انسٹاگرام میں، اس میں جو ہے نا کئی علماء کے کلپس آتے رہتے ہیں، اب تو بہت آ رہے ہیں۔ ایسے علماء پیدا ہوئے آج علل اعلان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ ایسا کر کے جو ہے نا نوجوان نسلوں کو، جنہیں ایسے تذکرے معلوم نہیں، انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس واسطے کبھی بھی اولیاء اللہ کی ذات پر تنقید اگر کون کر رہا ہے تو وہ سننا نہیں، سب سے پہلے سننا ہی نہیں،
اگر کیا برا دیکھیں ٹھہر کر جو سنتے گئے، ایک دن سنے، دو دن سنے، تین دن سنتے 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 کیا ہوتا ہے وہ بات آہستہ آہستہ ذہن میں گھر بنانا شروع ہوتی ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے ہمیں بھی بعد میں منکروں کی بات کو ماننا شروع کرتے ہیں. اس واسطے ایسی باتیں سننا نہیں، کیونکہ اولیاء اللہ یہ اللہ کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی نے اگر میرے ایک ولی سے بھی بغض رکھا تو اس نے گویا مجھ سے اعلان جنگ کیا. تو اللہ سے اعلان جنگ کرنے کے برابر ہے. اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو سلامت رکھے، اور جب تک ہم زندہ ہیں اولیاء اللہ سے جڑے رکھے. میرے بیان میں کچھ بھی غلطی خامی تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.